بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی 7 عظیم ایجادات۔ ویسے تو سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے یورپ کو اسلامی تہذیب کا براہ راست احسان مند ہونا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 اشیاء کا تذکرہ کریں گے جو یورپ کو عظیم مسلم تہذیب نے عطا کی تھیں۔ نمبر 1، متعدد اہل مغرب بالخصوص جرمن ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں اپنے کارناموں پر فخر کرتے ہیں۔ کیا وہ موجودہ عددی نظام کے بغیر انجینئر بن سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ 9 کا عددی نظام جو ہم آج استعمال کرتے ہیں، اس کا آغاز بغداد میں بیت الحکمت سے ہوا تھا۔ یہ مسلم دنیا کے ایک عظیم کارآمد ایجاد ہے۔ نمبر 2، ٹوتھ برش۔ اسلام دنیا کا وہ پہلا مذہب ہے جس میں حفظان صحت کے اصولوں پر حد درجہ زور دیا گیا ہے۔ اسلام میں دانتوں کی صحت کی حفاظت کے لیے مسواک پر زور دیا گیا ہے۔ مسواک درخت کی پتلی سی شاخ ہوتی ہے جس کو آج کے دور میں دانتوں کی صفائی کے لیے انتہائی مفید قرار دیا جا رہا ہے، جس کی دوسری شکل میں ایجاد ٹوتھ برش ہے۔ لیکن مسواک سے انسانی جسم میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، جبکہ ٹوتھ برش میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نقصان کرتے ہیں۔ نمبر 3، نقارۂ جنگ۔ فوجی پریڈ کے دوران بجائے جانے والے نکاروں کا رواج سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ سے ہوا۔ یہ نکارے دوران جنگ فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور ان کے ذریعے دور تک پھیلی ہوئی افواج کے نقل و حرکت کے سلسلے میں اشارے بھی دیے جاتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہونے والی جنگوں کے دوران یورپی فوجی ان نکاروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی افواج میں بھی ان کا استعمال معمول بنا لیا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی دی ہوئی ایک عظیم ایجاد ہے۔ نمبر 4، عرب مسلم دنیا نے نہ صرف علم ریاضی بلکہ بصری آلات میں بھی انقلاب برپا کیا ہے۔ بصرہ سے تعلق رکھنے والے عرب اسکالر ابو الحسن وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ آنکھ کس طرح کام کرتی ہے۔ ابو الحسن کو اہل یورپ الحاذن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے انعکاس پیدا کرنے والے مختلف مواد اور آلات کے ذریعے تجربات کر کے یہ ثابت کیا کہ آنکھوں سے شعاعیں نکل کر اشیاء پر نہیں پڑتیں جیسا کہ اس وقت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے یہ بات بھی دریافت کی کہ محدب شیشے کے استعمال کے ذریعے اشیاء کو بڑا کر کے دکھایا جا سکتا ہے۔ اس نے ان تجربات کے ذریعے ایسے شیشے تیار کر لیے جو اشیاء کو بڑا کر کے دکھاتے تھے، اور ایسے معمر افراد جو قریب کی نگاہ کمزور ہونے کے باعث پڑھنے لکھ نہیں سکتے تھے، ان شیشوں کے استعمال کے ذریعے پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ بھی مسلم دنیا کی ایک عظیم ایجاد ہے۔ نمبر 5، کافی مسلم دنیا کے برآمدات میں مشہور ہے۔ اس کا اصل وطن حبشہ ایتھوپیا ہے۔ یہ جلد ہی بحیرہ احمر کو عبور کر کے جزیرہ نمائے عرب جا پہنچی، جہاں اس نے خاصی مقبولیت حاصل کر لی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک تاجر کافی کے بیجوں پر مشتمل ایک مشروب 17ویں صدی عیسوی میں لندن لے گیا تھا۔ پہلے کافی ہاؤس 1645 عیسوی میں اٹلی کے شہر وینس میں قائم ہوا، جبکہ جرمنی میں یہ 1683 میں ترکوں کے آسٹریا پہنچنے کے وقت آئی۔ تو یہ کافی بھی مسلم دنیا کی برآمدات میں سے ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی ایک عظیم ایجاد ہے۔ نمبر 6، اسپتال۔ قاہرہ میں سب سے پہلا جدید اسپتال جو نرسوں اور ان کی تربیتی مراکز پر مشتمل تھا، سلطنت طولونیہ کے دور میں قائم ہوا، اور اس کا نام اس سلطنت کے بانی احمد بن طولون کے نام پر دارالشفا احمد بن طولون رکھا گیا۔ اس اسپتال کی بنیاد 872 عیسوی میں رکھی گئی۔ یہاں تمام مریضوں کو مفت طبی سہولیات حاصل ہوتی تھیں۔ نمبر 7، سرجری۔ اسپین کے علاقے اندلس میں پیدا ہونے والے ابو القاسم، جسے اہل مغرب ایلیوسکاس کے نام سے کہتے ہیں، قرون وسطیٰ کے انتہائی اہم طبی شخصیت تھا۔ 30 سے زائد جلدوں پر مشتمل اپنی کتاب میں 10ویں صدی عیسوی کے اس عرب معالج نے بیان کیا ہے کہ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان مثبت تعلق کس قدر اہم ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ تمام مریضوں کے لیے طبی دیکھ بھال کا نظام اس بات سے قطع نظر کہ وہ غریب ہیں یا امیر، یکساں معیار کا حامل ہونا چاہیے۔ اس نے پیشاب کی نالی، کان، منہ و معدہ کی بیماریوں کے جراحی علاج کے لیے متعدد طریقے ایجاد کیے،
وہ ایک ایسا معالج ہے جس نے پہلی بار خلاف وضع حمل کا تذکرہ بھی کیا۔ اس کا علمی اور طبی کام اس قدر زبردست ہے کہ ممتاز یورپی معالجین 16ویں صدی عیسوی تک اس کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ یہ اس کے تصورات و تجربات ہی تھے جن پر جدید سرجری کی تشکیل ہوئی۔ تو یہ تھی مسلمانوں کی عظیم 7 ایجادات جن کو آج کے دور کے اندر ہر ایک تسلیم کر رہا ہے۔